ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا ہے۔ الحمدللہ، بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی جو کہ خاتم النبیین ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں ہمارا عنوان ہے ہم میں سب سے بہترین کون؟ سامعین کرام، ہم میں ہر کوئی گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ ہم میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سب سے پاک ہیں، ہم سب سے بہترین ہیں، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہم جانتے پر بھی گناہ کرتے ہیں اور ہم سے انجانے پر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم میں کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ دیکھیں کہ تمام کی تمام بنو آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور ان میں سب سے بہترین گناہ گار کون؟ التوابون، توبہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا عنوان اسی حدیث پر ہے کہ ہم تمام کی تمام بنو آدم گناہ گار ہیں۔ تمام کی تمام بنو آدم یہ کہہ نہیں سکتی کہ وہ پاک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو گناہ ہونے پر توبہ کر لے، کہ جب کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہو جائیں، جب کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کو بوجھ محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے حضور تشریف لائیں اور توبہ کر لیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا آدمی ہم میں سب سے بہترین آدمی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر کامل ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اسے کل قیامت کا دن پر یقین ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ لوگ جو سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اچھے لوگوں کی صفت، سب سے بہترین لوگوں کی صفت کیا بیان فرماتے ہیں؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بھی ہکذا۔ وہ آدمی جو مومن ہے، اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کرنے والا ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالی سے صرف دعوے والی محبت نہیں، واقعتاً سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتائے وہ راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، صرف محبت کا دعویٰ کرنے والا نہیں۔ وہ آدمی کو قیامت کے دن پر یقین ہوتا ہے۔ وہ آدمی کی صفت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو وہ اس قدر بے چین اور پریشان ہو جایا کرتا ہے گویا کہ وہ ایک بڑے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اسے وہ خوف ہے کہ وہ پہاڑ اس پر آ کر گرے گا جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کہ دیکھیں کیا ہماری گنتی یہ لوگوں میں شمار ہے یا آگے میں جو بیان کر رہا ہوں ان لوگوں میں ہماری گنتی شمار ہے؟
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں ان الفاجر یرا ذنوبہ کأنہ ذباب مر على انفه فقال بی هكذا. فاجر آدمی جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعتاً ڈرتا نہیں، وہ آدمی قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا. وہ آدمی کی مثال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیتے ہیں کہ وہ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو وہ گناہ کو اس قدر ہلکے میں لیتا ہے، اس قدر ہلکے میں لیتا ہے گویا کہ اس کے پاس ایک مکھی اڑ کر آئی اور ناک پر بیٹھی ناک پر بیٹھی اور وہ ہاتھ کے اشارے سے آسانی سے اسے اڑا دیا. کہ دیکھیں آج معاشرے پر نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم مسلمان کس قدر گناہوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں، کہ ہم کس قدر گناہوں کو آسانی سے لے رہے ہیں. کہ دیکھیں کہ اپنے نفس سے سوال کریں، خود سے سوال کرے، ہمارا خود نفس جواب دے گا کہ ہم کن لوگوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. کیا ہم گناہ ہونے پر فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آتے ہیں، یا پھر ہم لائٹ لے کر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین زندگی گزارنے والے بن جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاشرے میں سب سے بہترین آدمی بن جائیں؟ نہیں. سب سے بہترین آدمی کی مثال کیا ہے؟ جب گناہ ہو جائے، گناہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی کر لے تو وہ فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آتا ہے، فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتا ہے، اللہ تبارک کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے. کہ دیکھیں آج کس کو خواہش نہیں ہے کہ ہم سب سے بہترین آدمی بن جائے؟ کہ اللہ تبارک کہ ہم میں کون آدمی ایسا ہے جو خواہش نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم معاشرے میں سب سے بہترین زندگی گزارے، ہم معاشرے میں سب سے عزت والی زندگی گزارے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھے تو احترام کی نظر سے دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، عزت والی نظر سے دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو توبہ استغفار کر لو. کامیابی پانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں فرماتا ہے یا ایھا المؤمنون، اگر تم چاہتے ہو اے مومنو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو کہ تم توبہ استغفار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں، ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے تو رب العالمین کہتا ہے کہ توبہ استغفار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کہ دیکھیں معاشرے میں اتنے گناہ بڑھ رہے ہیں، اتنے گناہ بڑھ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے دوسروں کے سامنے سجدہ کرنا، کیا یہ عظیم گناہ نہیں ہے؟ یہ عظیم گناہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق چھین کر کسی اور کو دیا جائے اور اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ تمام بڑے گناہوں کو چھوڑ کر، تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ استغفار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے بن جائیں کہ دیکھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم سب سے بہترین آدمیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جائیں گے، سب سے بہترین آدمیوں میں شمار ہو جائیں گے. کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی پہ جب گناہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کس قدر بہترین آدمی بنایا کرتے. راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک ہو چکا ہوں، مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ. معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلے جائیے، توبہ استغفار کر لیجئے
اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ وہ تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ کر آتے ہیں، پھر ہم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک ہو چکا ہوں، اچھا پاک کیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ فرماتے ہیں وَيْحَكْ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، واپس چلے جاؤ، توبہ استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ وہ دوسری مرتبہ چلے جائے تھے، پھر تیسری مرتبہ پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں وہی الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيْحَكْ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ، واپس چلے جاؤ، توبہ استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ واپس بھیجتے، وہ تیسری مرتبہ واپس جاتے، پھر چوتھی مرتبہ پلٹ کر آتے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ناپاک ہو چکا ہوں، یہ بوجھ کو لے کر میں زندگی نہیں گزار سکتا، یہ پریشانی لے کر میں زندگی گزار نہیں سکتا، میں اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نہیں جھیل سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوجھ مجھ سے نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی فیما اطہرک، میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا کر لیا۔ اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں جو صحابہ موجود ہوتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا دماغی توازن تو برابر ہے، وہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے زنا کر لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں، وہ صحیح سالم ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں ہوتا۔ پھر صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ انہوں تو نشہ کر تو نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ، وہ صحابی ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جاتے ہیں، منہ کے قریب جاتے ہیں، بو سنگتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ نشہ کر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رجم کی سزا سناتے اور رجم کر دیا جاتا، رجم کر دیا جاتا۔ چند دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام میں 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خطرناک گناہ کیا جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بہترین توبہ کی ہیں، ایسی بہترین توبہ کی ہیں جو سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہو گئے، وہ سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہو گئے، ان کی جیسی توبہ نہیں ملتی۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، صحابہ کرام کے درمیان سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں استغفروا لماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے صحابہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتهم، کہ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی بہترین توبہ کی ہے، ایسی بہترین توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مکمل ایک امت میں تقسیم کر دی جائے تو تمام کی تمام امت کے لوگوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ کہ دیکھیں یہ ہے لوگ جو سب سے بہترین لوگ ہیں، گناہ ہو جائے تو گناہ کو بوجھ محسوس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اتنا پریشان ہو جائے، اتنا پریشان ہو جائے کہ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا گناہ کی مغفرت کا سوال کرے کہ وہ لوگ سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے۔ ایسی توبہ کہ تمام کی تمام امت کے لوگوں میں اگر وہ توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تمام کی تمام امت کے لیے کافی ہو جائے۔ کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا یقین تھا، قیامت کے دن پر کتنا یقین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنا کتنی زیادہ محبوب تھی کہ اگر گناہ کو لے کر ویسی چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے متعلق سوال کرے گا۔ اس بوجھ کو لے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ قیامت کے دن کا یقین ہونا کہ سب سے بہترین لوگوں کی صفت ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کر کر اپنے بوجھ کو، اپنے آپ پر زیادتی کو ختم کرنا، اپنے آپ کو نیک اور صالح بنانا، یہ سب سے بہترین لوگوں کی صفت ہے۔ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کس میں ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کی بخشش میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ہم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب زدہ بندوں میں بن جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ توبہ استغفار کرنا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ توبہ استغفار کرنا انبیاء کرام کی صفت ہے، یہ توبہ استغفار کرنا
عام لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ توبہ استغفار کرنا انبیاء کرام کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کے متعلق اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کس طریقے سے کی تھی۔ جب ان سے جنت میں گناہ ہو گیا تو آدم علیہ السلام نے توبہ کیا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا ربی، یا اللہ، ہم نے گناہ کرا، ہم گناہ گار ہیں، ہم پر زیادہ، ہمارے نفس ہم پر زیادہ دکھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ اگر تم معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کہ دیکھیں کہ ہم تمام انسانیت کے باپ، ان سے گناہ ہوا، اللہ نے روکا تھا وہ جھاڑ کے پاس نہ جانا، وہ درخت کا پھل نہ کھانا، شیطان کی باتوں میں آئے، درخت کا پھل کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، کن الفاظ میں کریں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے کہ لوگ جو بہترین لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ سے جب گناہ ہو گیا تو انہوں نے توبہ استغفار کری، ربی انی ظلمت نفسی، یا ربی میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیا، فاغفر لی، یا ربی مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فغفر لہ، یقیناً ہم نے اسے معاف کر دیا، اسے معاف کر دیا۔ کہ دیکھیں آج اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم سے کس قدر گناہ ہوتے ہی جا رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس سے بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس قدر پریشان ہو جایا کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں قیامت کا دن کا ڈر ہے یا نہیں؟ وہ قیامت کا دن کس قدر خطرناک دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمام انبیاء کرام کھڑے ہوئے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس میں یہ کہتے رہیں گے کہ رب العالمین آج میں اپنے والد کے متعلق تجھ سے سوال کروں گا، میرے والدین کے متعلق تجھ سے سوال کروں گا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو لایا جائے، جہنم کو لایا جائے گا، جہنمیوں کو دیکھ کر پکارنے لگے گی، غرانے لگے گی۔ اس کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے والد اور خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرا دوست ہے۔ ان کی حالت دیکھیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور جہنم کی طرف اشارہ کر کر فرمائیں گے یا اللہ آج میں اس جہنم سے صرف میرا سوال کرتا ہوں، میرے والدین کا نہیں، میری اولاد کا نہیں، کسی کا نہیں۔ یا رب العالمین اس جہنم سے مجھے بچا لے، اس جہنم سے مجھے بچا لے۔ وہ کون نبی جس کی مدد اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ کیا، جس کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی گئی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ نبی کا حال دیکھے کہ رب العالمین کی ذات پر کس قدر یقین ہے۔ وہ نبی جس کی اولاد انبیاء کرام ہیں، وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے میرا دوست کہا، وہ نبی کی حالت دیکھے کل قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر کہیں گے یا ربی اس جہنم سے مجھے بچا لے۔ آج اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج ہماری حالت کیا ہے، ہم کس قدر بدترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں جہنم کا ڈر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں، اور ہم بہترین زندگی گزار رہے ہیں، ہنستے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کہتے ماتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، مال کو چھینتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اپنے آپ سے سوال کریں اسی حالت میں رب العالمین کے یہاں تشریف لے جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ انبیاء کرام اپنے نفس کے متعلق سوچیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، ابھی موقع ہے، انبیاء کرام کی صفوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو انبیاء کرام بتائے ہوئے طریقے پر چلے، توبہ استغفار کرے۔ صحابہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے جنت میں تو صحابہ کرام سے جب گناہ ہو جائے تو وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے اور بہترین لوگوں کی صفوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے کہیں کہ کیا میں آج اچھے لوگوں کی صفوں میں ہوں، کیا میں آج برے لوگوں کی صفے میں ہوں؟ خود اپنا نفس جواب دے گا کہ تو سب سے بدترین لوگوں میں ہے، اس لیے کہ تو آج اللہ تبارک و تعالی کے حضور جا کر توبہ استغفار نہیں کیا۔ ہم سے گناہ ہوتا، ہم سے گناہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہماری پہچان ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اور گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار کون؟ کہ ہم گناہ پر توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں آگے فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی دعا کہ دیکھیں یہ انبیاء کرام کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ توبہ استغفار کرنا یہ للو پنجو لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، جو ساری زمین میں سب سے بہترین لوگوں کی صفت ہے، جن سے بہترین کوئی نہیں، ان سے بہترین کوئی ہو سکتا کیا؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگوں کی صفت ہے توبہ استغفار کرنا کہ دیکھیں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یونس علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں وہ دعا کرے، توبہ کرے کیسا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالم تھا، یقیناً میں ہی گناہ گار تھا، بس میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ عزیز دوستوں، یہ توبہ استغفار کرنا عظیم لوگوں کی صفت ہے، سب سے بہترین لوگ جو تھے ان کی صفتیں، اس کو اپنائیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کر لیں۔ رب العالمین تیار ہے ہماری مغفرت کے لیے، رب العالمین تیار ہے ہمیں سب سے بہترین لوگوں کی صفوں میں شامل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے جو اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ پر زیادتی کر کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ میرے بندے، کہ دیکھیں کہ رب العالمین کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر موقع دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے۔ کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جب ان سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈر رہتا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں، وہ دل میں رہتا ڈر، میں توبہ استغفار کر لوں، نہیں میرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا کہ نہیں۔ یہ نا امیدی ہے، یہ نا امیدی سنگین جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، زمین سے لے کے آسمان تک کی گناہ ہو جائے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، رب العالمین تو ہی رب ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو دنیا میں معاف کر سکے؟ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو ہمیں جنت میں داخل کر سکے؟ کوئی نہیں۔ اس کو یہ حوالے دے کہ اللہ کو رب ہونے کا واسطہ دے کر پکارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری آیت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، وہ لوگ جو اپنے آپ پر زیادتی کرے، غلط کام کرے، گناہ کرے، پھر ظلم کرے، اس کے بعد ثُمَّ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، گناہ ہونے کے بعد توبہ استغفار کر لے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس وقت تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ کہ دیکھیں کہ رب العالمین
ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس صحت ہے. اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے حضور آئے، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا سوال کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمیں سب سے بہترین لوگوں کی صفوں میں شامل کر دے، صحابہ کرام کی صفوں میں شامل کر دے، انبیاء کرام کی صفوں میں شامل کر دے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.